بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب زمین کا وہ حصہ اللہ کے نزدیک ہے جہاں مسجدیں، اور مبغوض ترین ناپسندیدہ زمین کا وہ حصہ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ بازار ہے۔ دو جگہوں کی نشاندہی کی، حالانکہ آپ اگر دیکھو گے مسجدیں جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اس کے مقابلے میں ان جگہوں کو بیان کرنا تھا جہاں اللہ کے ساتھ عبادات میں کسی کو شریک کیا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ قابل غور ہے کہ سب سے بہترین حصہ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ حصہ وہ ہے جہاں بازار ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ تمام کی تمام مسجدیں یہ اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا کہ جہاں کہیں جب کہیں آپ پہنچے، جس بستی میں لوگوں نے ایمان قبول کیا وہاں پہ مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے۔ آپ کی سیرت مبارکہ دیکھ لیجئے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد کی تعمیر کا اہتمام کیا۔ اپنے قیام کے لیے اپنا گھر بعد میں بنایا، ازواج مطہرات مکہ مکرمہ میں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو تنے تنہا آپ گئے تھے، یعنی ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ ہجرت کا سفر جن حالات میں ہوا تھا آپ کو پتہ ہے، آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے در دولت کو گھیر لیا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو آ کر خبر دی کہ مشرکین مکہ نے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے گھر کو گھیر کر رکھا ہے، اب آپ یہاں سے نکلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا اور اس کے بعد آپ اپنے گھر سے نکلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر کے وہ مٹھی آپ نے پھینکی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ مٹی جب آپ نے پھینکی تھی تو وہ مٹی آپ نے نہیں اللہ نے پھینکی تھی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے جتنے لوگ تھے سب کی آنکھوں میں وہ مٹی گئی، اور اس مٹی کے جانے کی وجہ سے حالات ایسے بنے کہ سب نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ظاہر بات ہے اکیلا کوئی آدمی قتل کرنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، عرب کے تمام بڑے مشہور قبائل کے نوجوانوں کو لیا گیا تھا اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن اللہ کی قدرت کے آگے کہاں کسی کی تدبیر چل سکتی ہے؟ سب کی آنکھوں میں مٹی گئی
اور اس مٹی کے جانے کی وجہ سے سب نے آنکھیں بند کر لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر کے گھر گئے، حضرت ابو بکر کو لیا غار ثور گئے، 3 دن 3 راتیں غار ثور میں گزاری، وہاں سے پھر ایک رہبر کو لے کر کے آپ مدینے کے لیے روانہ ہوئے، اور مدینہ منورہ سے پہلے قبا نامی بستی میں آپ پہنچے۔ 17 یا 18 دن کا سفر تھا، اور 17 یا 18 دن آپ قبا میں رہے تو وہاں مسجد قبا تعمیر کی۔ حالانکہ قبا میں آپ کو رہنا نہیں تھا، یہ تو عارضی قیام گاہ تھی، لیکن قبا میں آپ رکے تو آپ نے وہاں مسجد تعمیر کی، اس لیے کہ وہاں مسلمان تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایمان قبول کر چکے تھے، اور وہاں جو قبیلہ تھا اس کے سردار حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر قیام تھا، مسجد قبا آپ نے تعمیر کی، اور اس کے بعد آپ پھر مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے مدینے میں مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ حضرت ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے غلام راستے میں خدمت کے لیے ساتھ میں تھے، اور ایک رہبر تھا، یہودی شخص تھا لیکن راستے کی جانکاری رکھتا تھا، تو اس کو اس کا محنتانہ طے کر کے ساتھ میں لیا گیا تھا۔ اس شخص نے قبا تک پہنچایا اور پھر کہا کہ نیچے وہ جو بستی نظر آ رہی ہے وہ مدینہ ہے، اور وہاں سے پھر وہ واپس ہو گیا۔ تو قبا میں آپ نے مسجد تعمیر کی، پھر مدینے میں آپ نے مسجد تعمیر کی، اور آپ کا حکم بھی یہ ہے اور آپ کا عمل بھی یہ ہے کہ جہاں کہیں مسلمان رہتے ہوں وہاں مسجد تعمیر کریں، اور مذہب کے ماننے والوں کی طرح ہماری مسجدیں صرف عبادت کے لیے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے زندگی کے تمام تر امور کی انجام دہی کی ہے۔ آپ نے جنگوں کے لیے مشورے وہاں پر کیے، بیت المال کا نظم تھا تو مسلمانوں کی امداد کے فیصلے وہاں پر کیے، مدینہ منورہ کا نظم و نسق دیکھنا تھا، اس کے تعلق سے فیصلے مسجد نبوی میں کیے۔ تو سماجی ہو، تعلیمی ہو، دعوتی ہو، اور اسلامی سیاست ہو، اور بیت المال کے معاملات ہوں، اللہ کے دشمنوں سے جنگ و حرب ہو، یہ سارے فیصلے مسجد نبوی سے ہوتے تھے۔ تو ہمارے یہاں اور لوگوں کی عبادت گاہوں کی طرح مسجد میں صرف عبادت ہوگی ایسا نہیں، یہ بہت بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدوں کی جو اہمیت اسلام میں ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ مسجدوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، یعنی اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہاں پکارا نہیں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں ایسا کوئی کام جس کا مسجد سے تعلق نہ ہو وہ کام مسجد میں نہیں کیا جائے گا۔ دنیاوی بات چیت کرنا منع ہے، دنیاوی بات چیت کرنا منع ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا کوئی سامان گم ہو گیا ہو تو مسجد میں اس کے اعلان کرنے کی ممانعت ہے، مسجد میں وہ اعلان نہیں کیا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کی انجام دہی مسجد سے ہوگی، اور مسجد کی اہمیت یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اندھیری رات میں جس طرح زمین پر رہنے والے افراد آسمان دیکھتے ہیں اور انہیں ستارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، اسی طرح آسمان والوں کو زمین پر مسجدیں چمکتی ہوئی نظر آتی، مسجدیں روشن نظر آتی ہیں۔
اور کل قیامت کے دن جب قیامت آئے گی زمین و آسمان کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن زمین کے جس حصے پر مسجد ہے اس حصے کو باقی رکھا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا کی تمام مسجدوں کو اللہ اکٹھا کر کے ایک زمین کا ٹکڑا باقی رکھیں گے۔ بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان جگہوں کو جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ روایت اپنی اس حیثیت کی نہیں ہے جس حیثیت کی ہونی چاہیے، جیسے ریاض الجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے منبر اور روضہ مبارک کے درمیان کی جو جگہ ہے اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں کہ جنت کا باغ، اسے جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہنچتے ہیں ان کو یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ اللہ آپ نے زندگی میں جنت میں پہنچا دیا، مرنے کے بعد اس سے محروم نہ فرمانا۔ تو مسجدوں کے متعلق بھی ایک روایت ملتی ہے کہ یہ ساری زمینوں کو جہاں پر مسجد ہے جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ تو مسجد کا اپنا ایک اہم مقام ہے۔ جو لوگ مسجد سے تعلق رکھتے ہیں، مسجد سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا بھی ایک مقام ہے۔ جو لوگ اپنے اوقات کو مسجد میں گزارتے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ یہ مسجد کے کھوٹے ہیں۔ اسی لیے یہ جو مزاج ہے کہ اخیر میں جماعت کے قریب مسجد میں آنا اور نماز پڑھ کے فوراً نکل جانا، لاسٹ کم فرسٹ گو، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں۔ آدمی مسجد میں آئے تو مسجد میں اس کا کچھ وقت تو گزرنا چاہیے۔ یہ روئے زمین پر سب سے مقدس اور اللہ کو سب سے محبوب جگہ ہے، اور مسجد کی جو خیرات و برکات ہیں وہ مسجد میں رہنے والوں کو پتہ ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کے گھر سے تعلق ہوتا ہے اللہ کے نزدیک ان کا ایک مقام ہے۔ میرے نانا مرحوم کہا کرتے تھے کہ 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کوئی نماز میں نے مسجد کے باہر بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ ہر نماز مسجد میں اور مسجد کی پہلی جماعت میں پڑھی۔ 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ کہتے تھے کہ بیٹا، ایسے لوگ جو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں یہ اللہ کے مخصوص بندے ہوتے، اور یہ جماعت کی نماز جو ہوتی ہے یہ اللہ کا دربار لگتا ہے، اور اذان جو دی جاتی ہے اس دربار میں شریک ہونے کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ تو جو لوگ اذان ہوتی ہے وہ اللہ کے گھر آتے ہیں، اللہ کے دربار میں شریک ہوتے ہیں، یہ درباری لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے جب وہ بندہ یہ کہے کہ اللہ میں آپ کے ان بندوں میں ہوں کہ جب آپ کا دربار لگتا ہے اور آواز دی جاتی ہے تو میں دنیا چھوڑ کر کے آپ کے دربار میں آ جاتا ہوں، میری دعا قبول کر، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ایسے بندے مستجاب الدعوات ہوتے کہ ہر نماز مسجد میں اور پہلی جماعت میں، بعض جگہوں پر لوگ دوسری جماعت کرتے ہیں کہ چلو پہلی نہیں ملی دوسری جماعت کر لو۔ دوسری جماعت اور اس کے بعد والی جماعتوں کی وہ حیثیت نہیں ہے جو حیثیت مسجد کی پہلی جماعت کی ہوتی ہے۔ تو جماعت سے نماز کی ادائیگی کا اہتمام اللہ کو بہت پسند ہے، اور مسجد تعمیر کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے اس کے لیے اللہ جنت میں محل تعمیر کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے ہم مسجد اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے بناتے ہیں، جیسی ہماری حیثیت ہوتی ہے
ہم اس اعتبار سے مسجد بناتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آدمی مسجد کی تعمیر کرے، اور ایک آدمی نہ کرے بلکہ عامت المسلمین کو مسجد کی تعمیر میں شرکت کا موقع دیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر اسی طرح کی تھی. عام مسلمانوں کی شرکت ہونی چاہیے تاکہ سبھی لوگوں کو اس بشارت میں سے حصہ ملے کہ جو مسجد کی تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ٹھکانہ بنائے گا. تو مسجد اللہ کے نزدیک پسندیدہ مقام، یہاں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزرنا چاہیے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم فارغ ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں، سب کام ہم نے کر لیا، اب ہمارے پاس خالی وقت ہے اور کوئی ہمارا دوست اور ساتھی بھی نہیں. ہماری عادت ہوتی ہے کہ کوئی ساتھ ہو تو پھر کہیں ہوٹل پہ بیٹھیں، کہیں باکڑے پہ بیٹھیں، کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکل جائیں. بلا وجہ بھی لوگ گھومتے پھرتے رہتے نا. دو چار لوگ مل گئے، چلو یہ گلی، یہ چوراہا، چلو بولے وہاں ہو کر کے آئیں گے. کوئی کام نہیں رہتا. آپ اکیلے ہیں، آپ مسجد آ جائیے. قرآن کریم پڑھنا جانتے ہو، قرآن کریم پڑھیے. کچھ نمازیں نفل پڑھ لیجئے، قضا نمازیں باقی ہوں اپنے ذمے وہ نمازیں ادا کر لیجئے. نہیں تو بیٹھ کر کے آپ اللہ کا ذکر کریں اور دعا کریں. مسجد سے تعلق ہونا چاہیے. اور مسجد میں جو سکون ملتا ہے آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. اسی لیے حکم ہے کہ اپنا بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے اس کو نماز کی تاکید کرو، اور 10 سال کی عمر کو پہنچے تو اس نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو، سزا دو، مارو. یہ شریعت کا حکم ہے. یہی وجہ تھی کہ جب بچہ اپنا سمجھدار ہو گیا کہ مسجد کو سمجھتا ہے کہ یہ مسجد ہے، ایسے بچوں کو باپ اپنے ساتھ مسجد لائے، انہیں مسجد کا راستہ بتائے، اللہ کے گھر ان کو لائے تاکہ مسجد آنے کی ان کی عادت ہو جائے. اور جب اذان ہو تو وہ بچے مسجد آ جائیں. ہمارے یہاں بچوں کو لے کر کے مسائل ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے بچے آئیں گے تو مسائل رہیں گے. بچے بچے ہیں، فرشتے نہیں ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 2 شادیاں کی تھی، اور دوسری شادی اس لیے کی تھی کہ پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی. دوسری شادی کی، ان سے بھی اولاد نہیں ہوئی. تو جہاں کہیں جاتے تھے تو وہ بچوں کو منگواتے تھے. اتفاق سے ایک جگہ جانا ہوا، انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی چھوٹا بچہ ہو تو لاؤ. اب گھر والے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے ایک دم شریف اور سیدھا سادھا بچہ لے گئے. اب وہ گیا تو جیسا بیٹھا تو وہ بت کی طرح ویسے ہی بیٹھا رہا. حضرت فرمانے لگے بھائی میں نے بچہ منگوایا تھا، فرشتہ نہیں منگوایا تھا. اور جو بچے ذہین ہوتے ہیں ان کی ذہانت ان کو بیٹھنے نہیں دیتی، وہ کچھ نہ کچھ اپنے بچپن کے اعتبار سے کرتے رہتے. مسجدوں میں بچوں کو لانا چاہیے، لیکن حضور نے فرمایا جنبوا مساجدکم، اپنی مسجدوں کو بچوں سے اور پاگل لوگوں سے بچائیے. جنبوا مساجدکم بالصبیان، بچوں سے اور وہ لوگ جو پاگل ہیں ان سے اپنی مسجدوں کو بچائیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسے بچے جن کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، ایسے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے. مسجد کا احترام متاثر ہوتا ہے. مسجد میں جو نماز اور عبادت کے لیے آتے ہیں
ان کو عبادات میں تکلیف ہوتی ہے، خلل پیدا ہوتا ہے ایسے بچوں کی وجہ سے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جمعہ کی نماز میں لوگ آتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لاتے ہیں۔ اتنے چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لے آتے ہیں کہ جو گود کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے۔ پچھلے ہفتے میں نے دیکھا بچے تو بچے بچیوں کو بھی لے کے آ جاتے، اور پچھلے دنوں یہ شکایت رہی کہ ان بچوں نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ پاکی ناپاکی کے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو بہت چھوٹے بچوں کو مسجد نہیں لانا چاہیے، لیکن جو بچے مسجد کو مسجد سمجھتے ہیں اور آپ کی بات مان کر کے بڑوں کے احترام میں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت ان کے ذریعے سے جو بچکانہ حرکت ہوتی ہے وہ دیکھنے میں آئے گی، لیکن ان کو مسجد میں آنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے باپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بچے کی عمر 7 سال ہوئی ہے اس کو نماز کا حکم دے وے، 10 سال کی عمر ہو گئی ہے نماز نہ پڑھنے پر سختی کرے، سزا دے وے۔ اہل عرب کو میں نے دیکھا وہ اپنے ساتھ بچوں کو فجر کی نماز میں بھی مسجد میں لے کے آتے۔ آپ جمعہ میں لے کے آتے، 5 نمازوں میں آپ نہیں لاتے، فجر کی نماز میں تو آپ بھی نہیں آتے۔ اپنے بچوں کو مسجد لائیے۔ عربوں کو دیکھا کہ ان کے محلے کی جو مسجدیں ہوتی ہیں ان مسجدوں میں لوگ اپنے ساتھ 1 2 3 4 ایسے بچوں کو لے کر کے آتے، اور بچے اپنے باپ کے ساتھ جماعت میں صف میں کھڑے رہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ بہت زیادہ اس پہ سختی کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں بولے ان کو پیچھے کرو پیچھے کرو پیچھے کرو۔ اب ظاہر بات ہے آپ صرف بچوں کو آپ پیچھے کر دیں گے تو پھر وہ سارے بچے مل کے وہی کام کرتے جو بچپن ان کو جس پر ابھارتا ہے۔ تو وہاں دیکھا کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بازو میں کھڑا کیا اور اس کو وہاں سے ہلنے نہیں دیتے۔ اگر وہاں سے ہٹنے لگے تو اس کو پکڑ کے اپنے بازو میں ہی کھڑا رکھتے۔ تو جمعہ کے علاوہ بھی 5 وقتہ نمازوں میں، فجر کی نمازوں میں اپنے بچوں کو مسجد لانا چاہیے۔ اب بچوں کی عادت نہیں ہوتی، جمعہ کے علاوہ کم ہی نمازوں میں بچے خود سے مسجد میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بے نمازی لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم نے بچپن سے ان کو مسجد آنے کی عادت نہیں بنوائی۔ ہمارا نوجوان 5 وقتہ نمازوں میں کم آتا ہے۔ آپ صف میں دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یا تو بوڑھے ہوتے ہیں یا ادھیڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، نوجوان بہت کم نظر آتے۔ آج یہ جو بات میں نے رکھی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلے ہفتے بچوں کا مسجد میں آنا، اس بات کو لے کر کے کچھ مصلیوں میں آپس میں تو میں ہوئی، اور یہ شکایت مسجد کے ذمہ داروں تک گئی۔ ذمہ داروں نے مجھے یہ بات بتائی اور کہا کہ بچوں کے مسجد میں آنے کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے، کیا مزاج ہے، وہ آپ لوگوں کو بتائیں۔ تو بہت چھوٹے بچوں کو مسجد نہیں لانا چاہیے جو مسجد کو نہ سمجھتے ہو۔ آپ 6 سال 5 سال 7 سال کے بچے ہوں اور شرارت نہ کریں، اس کے اہتمام کے ساتھ آپ ان کو مسجد لائیں۔ اور اگر بچے شرارت کرتے ہیں، لوگوں کی عبادت خراب ہوتی ہے، تو ایسے بچوں کو آپ مسجد لے کر کے نہ آئیں۔ حضور نے فرمایا کہ جنبوا مساجدکم بالصبیان والمجانین، مجنون پاگل لوگوں سے اور نا سمجھ بچوں سے اپنی مسجدوں کو محفوظ رکھو۔ تو اس حدیث کو سن کر کے آپ اپنے بچوں کے بارے میں خود فیصلہ کر سکتے کہ آپ کو کیسے بچوں کو مسجد لے کر کے آنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مالیگاؤں کا ایک مدرسہ اسلامیہ، آج اس کے چندے کا دن ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا
کہ آپ جب اگلے ہفتہ یعنی آج جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد تشریف لائے تو مدرسہ اسلامیہ کا تعاون کرنے کے ارادے سے اپنی جیب میں کچھ پیسے رکھ کر کے لائے. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ آج بھولنے کا زمانہ ہو گیا. اکثر لوگ بھول گئے ہوں گے کہ پچھلے ہفتے یہ بات کہی گئی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے ہماری مسجد کے ذمہ داروں کو. ایک بات آپ یاد رکھیں، ہم اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات چندے کی شکل میں ہم لوگوں کو دیتے ہیں، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے. مدرسے میں جہاں بچے کھانے پینے کے ساتھ دارالاقامہ بورڈنگ میں رہتے ہوں وہاں آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے، لیکن جہاں بچوں کے لیے بورڈنگ کا انتظام، کھانے کا انتظام نہیں ہے وہاں آپ کی زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے. ایسے مدرسوں میں اور ایسے مکاتب میں جو مسجدوں میں مدرسے چلتے ہیں وہاں زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، وہاں زکوٰۃ کا پیسہ نہ دے، لیکن عطیات کا پیسہ آپ کو مسجد میں دینا ہے. اور ایسے مکاتب میں اور ایسی جگہوں پر جہاں زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے لیکن وہاں ضرورت ہے، آپ زکوٰۃ اور صدقات نہیں عطیات کے ذریعے ان اداروں کا تعاون کریں. ہمارا مالیگاؤں شہر الحمدللہ مزاج رکھتا ہے دینے کا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے ہندوستان بھر سے سفرا مالیگاؤں آتے. ابھی پرسوں 3-4 دن پہلے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جدھر دیکھو ادھر سفیر نظر آ رہے. میں نے کہا یہ اللہ کا احسان ہے، آپ کے شہر کو اللہ نے مزاج دیا ہے دینے کا تو لوگ آتے ہیں. جس دن مالیگاؤں کے لوگ دینا بند کر دیں گے لوگ آنا بھی بند کر دیں گے نا. یار وہاں کچھ ملتا نہیں ہے جا کے کیا کریں گے. تو دینے کا مزاج ہے، لیکن آپ اپنے شہر کے مدرسوں کو اولیت دیجیے، اپنے شہر میں تعمیر ہونے والی مسجدوں کو مقدم رکھیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اپنے شہر میں جو مدرسے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہاں یہ مدرسہ ہے، یہاں ضرورت ہے، یہاں مسجد بن رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد آپ کے شہر میں بن رہی ہے، کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد کی تعمیر یا کمیٹی کے لوگ اگر معتبر ہیں آپ ان کا تعاون کیجیے. تو مدرسہ اسلامیہ کے لیے اپیل ہے، ہر مہینے میں ایک ہفتہ ہم نے مدرسوں کے چندے کے لیے رکھا ہے، اس لیے آپ اپنے شہر کے مدرسوں کا بھرپور تعاون کیجیے تاکہ ان کو کہیں اور چندے کے لیے جانے کی ضرورت پیش نہ آئے. ہمارے شہر کے مدرسوں کی ضرورت ہمارے شہر سے پوری ہو جائے، یہ مزاج ہم لوگوں کا بننا چاہیے. عمل کریں گے؟ اللہ توفیق عطا فرمائے. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں.